بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت والے دن جب اللہ کی ذات مجھ سے یہ سوال کرے گی کہ جو میں نے تمہیں جوانی اور علم دیا وہ تم نے کہاں خرچ کیا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں اس دن یہ بتاؤں گا کہ یا اللہ پاک، میرے پاس جتنا تھوڑا علم تو نے مجھے عطا کیا دین سے ریلیٹڈ، میں نے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ضرور کی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خزانوں سے بڑھ کر ایک چیز دے رہا ہوں۔ یہ ویڈیو صرف میرے لیے نہیں ہے، میں تو کر ہی رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی ثواب دے سکتی ہے اگر آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، کیونکہ میں آج آپ سے وہ خزانے شیئر کروں گا جو کہ دین اسلام میں جس کی سب سے زیادہ ویلیو ہے۔ ہم پورے دن میں جو ذکر اذکار کرتے ہیں، میں وہ ذکر اذکار آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے تنگی، پریشانی، مفلسی، بھوک، خوف و ہراست، یتیمی، ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ دل کا سکون، دماغ کا سکون، قلب کا سکون، جسم کا سکون، جسم میں درد، 100 قسم کے مسئلے سب کے سب حل ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ ذکر خود بھی پڑھیں باقاعدگی سے اور لوگوں سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی کی بات میں یہاں پر کر رہا ہوں۔ اب سنیے، آیت الکرسی پڑھنے والا جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسند حاکم کی روایت ہے۔ اس کے بعد یہ 3 سورتیں آپ نے اگر پڑھ لی ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سمجھ لیجئے یہ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 182 ہے کہ یہ 3 سورتیں ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ مطلب اس کے بعد انسان کو زندگی میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز پہ کافی ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد مندرجہ ذیل کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 برائیاں معاف کی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور صبح شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے 331۔ اور یہ جو ورد ابھی اسکرین پر چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، میں اس ورد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں جی، یہ ورد اتنا قادر ورد ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو مطلب سمجھیے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے علاوہ بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھا کلمہ ہے ہمارے پاس، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیں جی، مسلم کی یہ روایت ہے 2071، وہ یہ کہ مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے والے سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا اور اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ یہ عمل پڑھے گا نا تو اس سے بہتر اور بڑا عمل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف کے ساتھ میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ یہ ایک دن میں پڑھے گا تو انشاءاللہ سمندر کی جھاگ جتنے گہرے گناہ ہوں گے نا وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھے اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے 332۔ وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد جو شخص شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے اس سے اس رات زہریلے جانور کا ڈنک نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 290 ہے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ ورد پڑھے، کیا؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی،
اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ کہ اگر یہ کوئی بھی 3 مرتبہ جو شخص یہ ورد پڑھے گا، دیکھیں اس کے مطلب دیکھیں، اے اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ دن میں یہ پڑھیں گے نا، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا جب آپ اس طرح شکر ادا کریں گے نا، کان کا، ناک کا، آنکھ کا، تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد صبح کی نماز سے اشراق تک مسلسل ذکر کرنے سے یہ کلمات کہنا زیادہ وزنی ہے۔ وہ کیا وزنی ہے زیادہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضی نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ مسلم 2090 کی حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اسے فکر مند کرتے ہیں، مطلب اگر آپ پریشان ہیں نا، اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ اس ورد کو اپنی روٹین بنا لیں۔ وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ ذکر اگر آپ 7 مرتبہ دن میں کریں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی انسان 100 مرتبہ ایک دن میں یہ پڑھے استغفر اللہ واتوب الیہ، دیکھیں جی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 100 مرتبہ اگر آپ یہ دن میں کہہ دیں نا تو آپ یقین کریں کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ اگر کوئی اس ورد کو پڑھے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھیں جی میں نے ایک کوشش کی کہ میں یہ ذکر اذکار آپ تک پہنچاؤں۔ یہ جن ذکر اذکار کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، اگر آپ لوگ ان ذکر اذکار کو پڑھنے کی روٹین اپنی لائف میں بنا لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے والدین، میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال، میرے بہن بھائی سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے دیکھنے والے بھی اس پر عمل کریں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔